अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूँ। ये सामने आपके एक भेड़ है और भेड़ तकरीबन 10 दिन से बीमार है और कुछ खाया पिया नहीं है और इसको हाई टेम्परेचर रहता है और हाई टेम्परेचर में बहुत इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन इसका जो है वो ये ठीक नहीं हो रही। 10 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल की भेड़ है और बहुत खूबसूरत भेड़ है और इसने खाया पिया कुछ नहीं और 2-3 डॉक्टर जो है वो ये बुला चुके हैं अपने घर, इसको चेकअप करवा चुके हैं, इलाज करवा चुके हैं, लेकिन इसको अफाका नहीं हो रहा, इसका बुखार नहीं उतर रहा। दूसरा ये खुराक वगैरह नहीं खा रही, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, नेमिक हो गई है और इसमें जॉन्डिस भी हो गया, यानी यरकान भी हो चुका है। तो इसका टेम्परेचर जो है 105 से ऊपर है और इसके अलावा इसकी सारी तशख़ीस की गई है। इसका म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश है। इसके अलावा इसकी जो बाकी कान हैं, कानों के नीचे जो जल्द है वो देखी गई है, लिम्फ नोड देखे गए हैं। इसके अलावा इसके जो सांस की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसकी रेस्पिरेशन देखी गई है, पल्स देखी गई है। इसके अलावा इसकी आइज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की गई है। इसके अलावा इसका सारी बॉडी कोटिंग और स्टमक की मूवमेंट वगैरह देखी गई है। तो इस सारा कुछ देखने के बाद और मालकान की जो हिस्ट्री है और इसके अलावा इसमें कानों के अंदर जो है टिक्स की प्रेजेंटेशन भी देखी गई है, यानी कानों के अंदर चिचड़ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और इसकी एक तो कंजेशन भी है, आँखों में कंजेशन आ चुकी है, यानी टॉक्सीमिया भी हो चुका है और ये इंतहाई यानी ख़तरनाक सूरत हाल है कि 10 दिन से खाया भी नहीं है और इसको जो ब्लड में इन्फेक्शन है, प्रोटोजोल डिज़ीज़ है। टेंटिव जो डायग्नोसिस है इसकी थैलेरियोसिस की गई है और थैलेरियोसिस के साथ साथ टॉक्सीमिया की प्रेजेंटेशन भी देखी गई है। यानी इसको थैलेरिया की एक बीमारी है जिसे आम अगर इंसानों की बीमारी के साथ कंपैरिजन करें तो ये टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार में तेज़ बुखार होता है और आखिर में जॉन्डिस में तब्दील हो जाता है। इसी तरह इसमें भी तेज़ बुखार होता है और टाइफाइड और इस बुखार में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि टाइफाइड उतरता चढ़ता रहता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली जानवर को हाई फीवर रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बहुत कम हो जाता है और फिर जॉन्डिस की शक्ल यानी यरकान की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो इसमें जो है स्टार्टिंग में ही अगर अच्छे तरीके से तशख़ीस की जाए और अच्छे तरीके से इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किया जाए, यानी अच्छा इलाज किया जाए, तो जानवर ठीक हो सकते हैं। इसकी जो शरह अमवात है वो 40% से 60% तक है अगर इलाज किया जाए, और अगर इलाज ना किया जाए तो इसमें 40% से 100% तक जो है वो इसकी शरह अमवात है। तो इसकी सारी चीज़ें चेक की गई, इसकी डिहाइड्रेशन देखी जा रही है, इसके जिस्म पे जो बाल हैं वो कुदरती तौर पर उतर रहे थे वो भी चेक किए हैं। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद इसकी जो तशख़ीस की गई है वही जो मैंने आपको बताई है कि इसको प्रोटोजोल डिज़ीज़ थैलेरियोसिस है। तो इसकी प्रॉपर जो है, चूँकि इसने 10 दिन से खाया पिया कुछ नहीं है, तो
اس کو جو ہے فلوڈ دینا انتہائی ضروری ہے، اور فلوڈ بھی بہت زیادہ مقدار میں نہیں دیا جا سکتا، یہ تھوڑی مقدار میں لیکن اچھی جو ہے نا وہ فلوڈ تھراپی اگر کی جائے تو اس سے جانور میں ڈی ہائیڈریشن اور جانور جو آف فیڈ ہے وہ خوراک وغیرہ کھانا پینا جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس کو جو ہے آئی وی ڈرپ لگائی جا رہی ہے، اور ڈرپ میں جو ہے وہ انجیکشن ابھی ڈالیں گے آپ کے سامنے۔ تو میری آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ اس لیے کرنا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کی اچھے طریقے سے کیئر کر سکیں اور فوری طور پر اچھا علاج کر سکیں۔ تو اس بیماری سے بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ یہ بیماری ایک جو چچڑ، خاص قسم کا چچڑ ہوتا ہے، ہائلوما ٹک ہوتا ہے، جس کا جو منہ آگے سے بڑا ہوتا ہے اور وہ بہت پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے۔ تو ہائلوما ٹک کی وجہ سے یہ چچڑ جو ہے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو اپنے جانوروں کو خاص طور پہ گرمیوں میں اور عام طور پر سردیوں میں اپنے جانوروں کو ٹکس سے بچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ چچڑ جو ہے وہ بہت خطرناک، ایک تو خون چوستے ہیں، دوسرا جانوروں کو بیمار کرتے ہیں۔ ٹکس کے علاوہ اور بھی بے شمار بیماریاں بنتی ہیں، ان کا ذکر کبھی جو ہے وہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، خاص طور پہ جو بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور بڑے جانوروں میں بھی یہ کامن ہے۔ تو اس کی پراپر جو ٹریٹمنٹ اڈاپٹ کی گئی ہے، جس میں اینٹی پروٹوزول انجیکشن اور اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک، اس کے لیے ایک اسپیسیفک اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے جو اسپیشل ہے، وہ اینٹی بائیوٹک اس کو لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی الرجک، اور اس کے علاوہ اس میں ملٹی وائٹامن، بی کمپلیکس، امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس، اور یہ ساری چیزیں جو اس کی باڈی کی ضرورت ہے وہ ساری اس کو آئی وی کی شکل میں دی گئی ہیں۔ تو اپنے جانوروں کو اس خطرناک بیماری تھلیریا سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے جانوروں کو چچڑوں سے بچانا ہوگا آپ کو۔ تو چچڑ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہیں، وہ خون بھی پیتے ہیں اور یہ جانوروں کو بیمار بھی کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر بھیڑ بکریوں میں دیکھا کریں کان کے نیچے ٹکس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور ٹکس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے جانوروں کا معائنہ کریں تو ان ٹکس موجود نہیں اور آپ تسلی کر لیں۔ یہ آپ رات اس کا معائنہ شام کو مغرب کے بعد کرنا چاہیے، کیونکہ رات کو جو وہ جانور ٹکس ہیں وہ خوراک کے لیے ٹریولنگ کرتے ہیں، اور ایک جانور سے اتر کے دوسرے جانور تک آتے ہیں، اور اپنے پناہ گاہ سے نکل کر وہ جانوروں پر اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ تو بتاتا چلوں آپ اپنی جگہ پر بھی جو انسیکٹیسائڈ سپرے ہے وہ بھی کریں، اور جانوروں کے اوپر بھی کر دیا کریں، چونکہ ایک ٹک جو ہے وہ ایک بڑا ٹک ایک جانور کا 2 ml 2 cc روزانہ خون پیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اس کی جو مادہ ٹک ہے وہ 3000 انڈے دیتی ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانور یہ ٹکس جو ہے وہ کتنے انتہائی تیزی سے پھیلتے ہیں، اور یہ کتنی مقدار میں خون پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیمار بھی کرتے ہیں۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل چکی ہوں گی کہ یہ بیماری ہوتی کیسے اور اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ جب بھی آپ کا جانور بیمار ہو تو اپنے قریبی اچھے ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، جو آپ کے جانور کی اچھی تشخیص کرے اور پراپر اس کا علاج کرے۔ صرف انجیکشنز سے ہی کام نہیں چلایا جا سکتا، اس کی فلوڈ تھراپی بھی کی جاتی ہے، چونکہ جانور ویک ہو جاتا ہے، اس میں جو فیٹ لاس بہت زیادہ ہوتا ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی نیوٹریشنز ہیں باڈی میں ساری جو ان کا ذخائر ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔
تو یہ آپ کے سامنے اینڈنگ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ چل رہی ہے، اور فالو اپ میں اس کو 3 دن کے لیے میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ اس کو ڈرپس بھی لگیں گی اور اس کو انجیکشن بھی لگیں گے، اور اس میں لیور ٹانک بھی اورل ہم دے رہے ہیں بعد میں کہ یہ جانور کو دیتے رہیں۔ اس کے بعد ہم نے خون کو بڑھانے کے لیے جو فولک ایسڈ ہے، فولاد ہے، وہ اورلی ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو اورلی جو فولک ایسڈ ہے، آئرن ہے، وہ اس کو دیتے رہیں تاکہ اس میں خون کی پیداوار جو ہے نا وہ بڑھ جائے۔ اگر بہت زیادہ انیمیا ہو اور جانور میں جانڈس بہت زیادہ ہو، خون کی شدید کمی ہو، تو اس میں ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ جو انسانوں والی جو خون بڑھانے والے انجیکشن ہے وہ ڈرپ میں ڈال کے لگائے جا سکے، اور دوسری آپشن یہ موجود ہے کہ اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔